بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وآلہ وصحبہ ابدا۔ رمضان المبارک اپنی رحمتوں و برکتوں کے ساتھ جاری و ساری۔ آج الحمدللہ 10 رمضان المبارک ہے، جس دن کو نسبت ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال پاک کے حوالے سے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور عشرہ رحمت کا آخری دن ہے اور پہلا عشرہ بھی گزر چکا، اور آج کے دن کو بڑی خاص نسبت ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح ارشاد فرما دیا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں وہ مؤمنین کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور حقیقی ماں سے زیادہ ان کا ادب و احترام کرنا واجب و لازم ہے۔ اگر ہم اپنی حقیقی ماں سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، ان کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھ کر بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اور مؤمنین کی مائیں ہیں، ان کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اللہ نے فرمایا کہ جب نبی کی بیویوں سے تم لوگ کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس بات سے ثابت ہو گیا کہ جب بھی نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مؤمنین کو مانگنی پڑی تو وہ انہوں نے پردے سے مانگی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا واضح ارشاد فرما دیا ہے۔ ہم اپنی حقیقی ماں کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو نبی کی بیویاں اور مؤمنین کی مائیں ہیں، ان کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ان سے کوئی بات چیت کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ان سے کوئی چیز مانگے تو وہ بھی ہم پردے سے مانگیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا ادب و احترام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی زندگی میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزاری میں 25 سال گزارے، اور جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں، اس وقت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دوسری عورت سے عقد نہیں فرمایا، یعنی نکاح نہیں فرمایا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بہت سی احادیث ثابت ہیں، اور قرآن میں بھی ان کی شان اقدس بیان کی گئی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرب کی بہت ہی مالدار اور تجارت والی عورت تھی اور بہت ہی پاکیزہ تھی، اور آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں ثابت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں تشریف لے کر آئے اور آ کر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہے جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں،
جس میں کھانا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام ارشاد فرما دیجئے گا، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے ایک موتی کا ایک گھر بنا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ امام احمد، ابو داؤد اور نسائی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہے۔ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مریم و حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت زیادہ تعریف سنی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آ گئی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم، مجھے اس میرے پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، اس ذات کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں فرما رہے ہیں، اور اپنی بیوی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر بیوی نہیں ملی۔ کیا شان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ جب سب لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں، اور یہاں سے ثابت ہوا کہ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری تصدیق فرمائی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفع حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال نے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو زندگی میں ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ غیرت کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام بہت زیادہ ان کا ذکر خیر فرماتے رہتے تھے، اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور بھیج دیا کرتے تھے۔ اس سے میں چڑ جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی ہے تو آپ کی بیوی تھی۔ میرا یہ جملہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہاں بے شک وہ تھیں، انہی کے شکم سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ امام طبرانی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزاری سے سرفراز رہیں۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر 10 رمضان المبارک میں مکہ معظمہ کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے مشہور قبرستان حجون یعنی جنت المعلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی نفس نفیس ان کی قبر میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا تھا۔